السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 13واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ نفس ہے، اور ہر انسان کا نفس اس کو اکساتا ہے، مختلف خواہشات کو سامنے پاتے ہوئے بعض اوقات بدی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ انسان کو اپنی خواہش کی تکمیل میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرنے دیتا۔ نفس کی خواہشات اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر بعض اوقات اپنے نفس کی تسکین کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ حلال پاس ہوتے ہوئے انسان جب اس سے بور ہو جاتا ہے تو پھر حرام راستے صرف پلیزر کے لیے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس پر رب کی رحمت ہو وہ ان ساری اٹریکشنز کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے اذن سے۔ ہم سب کو بھی اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں اپنے نفس کی خرابی کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں روز ملامت کرتا ہے، یہ نہیں کرو، یہ کرنا تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی تمہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود انسان نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ نفس پر قابو نہیں پا سکتا۔ یعنی نفس اس بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے کہ جس پر قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ سے ہار جاتا ہے، اور پھر وہی ٹمپٹیشن ہوتی ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے اور پھر انسان بہک جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ پھر انسان اللہ کو پکارے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے دے۔ انسان اللہ کے آگے روئے، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ میں جانتا ہوں میری یہ ویکنس ہے، میری یہ کمزوری ہے، میں اس پہ قابو نہیں پا رہا، تو میری مدد کر، تو مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ۔ صبح شام کی دعاؤں میں جب یہ دعا پڑھے تو خاص طور پر توجہ کرے اس لفظ کی طرف کہ اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعاؤں سے مدد لیں، اور پھر جب اللہ کا اذن ہوتا ہے الا ما رحم ربی، جب رب کی رحمت ہو جاتی ہے تو انسان کو وہی چیز جس سے وہ حرام خوشی حاصل کر رہا تھا اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے سامنے برائیوں کو، برے کاموں کو اتنا خوشنما بنا دیتا ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر اس کی انوالومنٹ کرا دیتا ہے کہ انسان پھر اس سے نکل نہیں پاتا۔ لیکن جب انسان نکل جاتا ہے اس سے تو پھر انسان خود کو ملامت کرتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کے خیال سے بھی مزہ نہ لیں بلکہ اس سے نفرت کریں، اور جب خیال آئے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا تھے، چاہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ نے اس کو ڈھانپ لیا، اس پہ پردہ ڈال دیا، تو ہم پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم توبہ کرنے لگیں کہ یا رب میں کس مصیبت میں تھی، تو نے مجھے اس سے نکالا۔ تو یاد رکھیے کچھ بھی ناممکن نہیں، سب ممکن ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں کہ جو حرام ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، لیکن صرف بس ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہو گیا، ایک رانگ کال سے، ایک رانگ میسج سے، اور آپ اس میں پھنس گئے، ٹریپ میں آ گئے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نکلے کیسے، آپ نکلنا بھی چاہتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان میں روزہ تو پھر دل کا روزہ ہے، اور اگر دل کسی حرام خیال میں ہی لذت لے رہا ہے تو پھر یہ روزہ کس قسم کا روزہ ہے؟ تو ایسے میں آپ دیکھیے خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے کہ
ہر دن ان کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اور صرف مانگنے کی دعائیں نہیں، بلکہ اپنے اندر کی جو بری عادتیں ہیں اور اپنے اندر کی جو کمزوریاں اور ویکنیسز ہیں اور شر ہے اپنے اندر کا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اس کو دور کرنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے نجات دے، کیونکہ تو نے یہ مہینہ مجھے دیا کہ میں تقوی حاصل کر سکوں، ٹو اٹین تقوی. تو اب وہ میں کیسے حاصل کر سکتی ہوں اگر میرے ساتھ یہ شر لگا ہوا ہے، میرے ساتھ وہ چیز لگی ہوئی ہے جسے تو ناپسند کرتا ہے، وہ گناہ لگا ہوا ہے جسے میں دنیا سے چھپا کے کر رہی ہوں. صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی انسان ان چیزوں پہ قابو پا سکتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں الا ما رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کر دے وہی نفس کے شر اور برائی سے نکل سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. سبحان اللہ، ان کی قابلیت، اخلاق، ان کا احسان کا رویہ اختیار کرنا، محسنین میں سے ہونا. جب بادشاہ نے ان کی یہ سب باتیں سنی یوسف علیہ السلام کی تو انہیں جیل خانے سے نکلوا کر اپنے لیے خالص کر لیا. اب یہاں سے وہ ساعت الاسرہ جو اتنی طویل ہو گئی تھی، کئی سالوں پر محیط ہو گئی تھی، اب اس کے ختم ہونے کی گھڑی آ گئی. اور کہاں قید خانہ اور کہاں شاہی محل، کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں. فلما کلمہ، پھر جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. تو وہ پہلا انٹرویو، وہ پہلی گفتگو جو بادشاہ کے ساتھ ہوئی، یوسف علیہ السلام نے اپنی کوالٹیز اور اپنی قابلیت کا سکہ منوا لیا. اس میں ان کی اصل حقیقت اب سامنے آ گئی. اب وہ ساری آزمائشوں سے نکل کر اس کام کے لیے تیار تھے جو انہیں ایک بہت بڑا کام کرنا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دیجئے. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. مالی معاملات میں یہ دو بہت اہم کوالٹیز ہیں جس کے بغیر کسی کو مال کے معاملے میں ذمہ داری قبول نہیں کرنی چاہیے. ایک یہ کہ آپ کو اکاؤنٹنگ آتی ہو، آپ کو پتا ہو، کیونکہ وہ رہے تھے عزیز مصر کے گھر، وہاں رہ کر انہوں نے یہ ساری قابلیت حاصل کر لی تھی، ان کے پاس یہ اسکل تھی. اور دوسری چیز امانت، کیونکہ مال ایک فتنہ ہے، مال انسان کو بہت جلد پھسلا لیتا ہے اور انسان نفس کی تعویلوں سے متاثر ہو کر کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے. اور خصوصاً جب انسان اللہ کے مال پر متعین ہو، ڈونیشنز کی لین دین ہو، لوگوں کا مال ہو جس میں انوالو، وہاں تو یہ دونوں چیزیں بے حد ضروری ہیں. ایک شخص انتہائی امانت دار، متقی، پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن اس کو حساب کتاب کی الف بے نہیں آتی، وہ اس کام کا اہل نہیں، وہ کوالیفائڈ نہیں، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہے. اسی طرح ایک شخص حساب کتاب کا ماہر ہے لیکن امانت نام کی چیز نہیں اس میں، وہ بھی کوالیفائڈ نہیں. یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی، اور اس موقع پر انہوں نے ان دونوں خصوصیات کا ذکر بھی کیا. دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے اپنی تعریف کی کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو کیا کسی موقع پر اپنی صلاحیتوں اور اپنی خوبیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جی، خاص حالات میں اپنی صفات کا ذکر کرنے کا جواز ملتا ہے. یعنی انسان کے پاس اگر کوئی علم ہے، کوئی اسکل ہے، تو وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں. لیکن عام حالات میں جہاں کوئی کانٹیکس نہ ہو، جہاں کوئی مقصد نہ ہو، وہاں بڑھ بڑھ کے بتانا میں نے یہ ڈگری بھی کر رکھی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی کون پوچھ رہا ہے آپ سے؟ ہاں، آپ کس لیے یہ باتیں کیے جا رہے ہیں خواہ. لیکن اگر آپ اپنا سی وی تیار کر رہے ہیں اور آپ نے کہیں اپلائی کرنا ہے تو پھر اس وقت کثر نفسی سے کام نہیں لیجیے. اس وقت ٹھیک ٹھیک اپنی صحیح کوالیفیکیشن لکھیے اس میں کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے، آپ کے پاس کیا ڈگریاں ہیں، کون سی سکلز ہیں، کیا کیا آپ نے کیا، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تاکہ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں آپ کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جا سکے. ورنہ اگر کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں تو وہ آپ کو کہاں سے چنے گا، یعنی وہ آپ کو کیسے وہاں اپوائنٹ کرے گا. تو مخصوص حالات میں جب اس کوالیفیکیشن کو مینشن کرنے کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہو یا اس کا تعلق کسی عہدے وغیرہ کے ساتھ ہو تو بالکل جائز ہے.
لیکن عام حالات میں اپنی نیکیوں کو بیان کرنا، اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، اور صاحب فضیلت انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے نا، آپ کے اندر کوئی نیکی ہے، تو وہ خود بخود چھلکنے لگے گی، وہ نظر آنے لگے گی، وہ دوسروں کے دلوں کو چھو لے گی، وہ آپ پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ اور یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ جب انسان نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے اثرات بھی اس کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ منہ سے نہ بولے۔ اور اگر کوئی اور غلط قسم کا کام کر رہا ہو تو وہ بھی اس کے چہرے پہ نظر آنے لگتا ہے۔ نیکی اور بدی اپنے اثرات رکھتی ہے۔ قیامت کے دن تو ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے ہی، ہماری اسکن بولے گی ہی، دنیا میں بھی بولتی ہے۔ کل میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، میرے ہسبینڈ آئے تو آ کے بیٹھے، تو میں نے کہا آپ قرآن پڑھ کر آئے؟ تو ہنس دیے، کہا کہ ہاں میں ایک پارہ پڑھ کے آیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے تھے، لیکن اس وقت آپ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ قرآن پڑھ کر آئے۔ یعنی جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور گھنٹہ بھر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی زبان بھی بول رہی ہے، آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بھی خاص قسم کی روشنی آ جاتی۔ یعنی جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے، اس کی جو رونق ہوتی ہے، اس کا جو نور ہوتا ہے، وہ چہروں پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی حرام کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، ناپسندیدہ کاموں میں آپ انوالو ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی آپ کی چال ڈھال، آپ کے چہرے، آپ کی دلچسپیوں، آپ کے اوپر نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کا ہر ایک سے تذکرہ کرے، میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے ہیں اور میں نے ایسا اور ایسا آج کر لیا، اتنا صدقہ کر لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ محبت کرتا ہے کسی سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کے دلوں میں بھی وہ محبت ڈال دیتا ہے۔ تو آپ کو خود اپنا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں۔ تو ریاکاری بدترین چیز ہے جس سے انسان بچے۔ اپنی نیکیوں کی باتیں کرنا اور اس کو اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور اپنی صفات کا ذکر کرنا، لیکن جہاں ضرورت ہو اور دوسرے لوگ پریشان ہوں، اگر آپ وہ کام کر سکتے ہوں تو آپ خود کو پیش بھی کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا ہمارے پاس کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ اس بار بھی زبیر کہنے لگے میں لاؤں گا۔ تیسری بار آپ نے پوچھا، تیسری بار بھی انہوں نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہاں اپنے آپ کو پیش کیا۔ بڑا مشکل کام تھا، دشمن کے علاقے میں جانا، گویا اپنے آپ کو ایک مصیبت میں گرفتار کرانا تھا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور بے شک میرے حواری زبیر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور دوسرے لوگ کوئی کام کر نہیں پا رہے تو آپ آگے بڑھیے، اس کام کو کرنا شروع کیجئے، اس میں مدد دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر جیش امراء بھیجا جس کے امیر زید بن حارثہ تھے۔ آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہو گئے، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس کے امیر ہوں گے۔ جب لشکر روانہ ہو گیا اور اللہ نے جتنا عرصہ چاہا تو وہ وہاں پر جنگ کرتے رہے، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ نماز تیار ہے، اس کا اعلان کر دو۔ جب لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا ایک بہتر انسان نائب بن گیا ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے، اشارہ تھا خالد بن ولید کی طرف۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں مجاہدین کے لشکر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے، پھر دشمن سے آمنا سامنا ہوا، پھر زید شہید ہو گئے، پھر جعفر شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لشکر بغیر کسی امیر کے تھا۔ اب اس میں سب سے زیادہ ماہر شخص جو لیڈ کر سکتا تھا وہ خالد بن ولید تھے۔ جتنی جنگیں انہوں نے لڑی اس میں سے ایک میں بھی وہ ناکام نہیں ہوئے، تو وہ خود آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کمانڈ لے لی، انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا۔ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت شدید ضرورت تھی کہ کوئی مسلمانوں کے لشکر کو سنبھالے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو بلند کر کے فرمایا، اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ، اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، کوئی فون نہیں، کوئی وائرلیس نہیں، کچھ نہیں۔ اس پر ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ سیف اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو، تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ اور لوگ شدید گرمی میں پیدل اور سواریوں پہ نکلے اور جا کر اس لشکر سے ملے، اور اس طرح مسلمانوں کو پھر فتح ہو گئی۔ تو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے
تو آپ کہتے نہیں مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام کرنے، میں تو نہیں کرتی، اپنے آپ کو اتنا نمایاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ بھائی نہیں، اس وقت ضرورت ہے، آگے بڑھو اور دل کو اپنے تھام کے رکھو، ریاکاریاں مت کرو، اور جو کرنے کا کام ہے اسے کرو۔ بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کہیں کوئی چیز لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر انسان ضرورت کے تحت آگے بڑھے، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بلا وجہ مداخلت نہ کرے، یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ خواہ مخواہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کرنا، ایک شخص ایک طریقے سے کام کر رہا ہے اور دوسرا آ کے اس کو الٹا دے، نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور پہلے خوب غور و فکر کر لینا چاہیے کہ موقع کی مناسبت کیا ہے، کیا میرا اس وقت آگے بڑھنا، اپنے آپ کو پیش کرنا بہتر ہے یا پیچھے ہی رہنا۔ لیکن جہاں آپ دیکھیں ایمانداری کے ساتھ کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، معاملات سنبھل نہیں رہے، وہاں مداخلت کرنا عین ثواب ہوگا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی یہ خاص صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں کہ کسی بھی کام کی ذمہ داری جب ہم پر پڑتی ہے تو کیا ہم ان دو چیزوں سے کام لیتے ہیں، حفاظت اور علم؟ چاہے آپ ایک ماں کا رول ادا کر رہے ہوں، چاہے آپ ایک بیوی ہوں، چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہوں، چاہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہوں، امانت، خیانت نہیں، اپنے کام کو پوری دل جمی سے کرنا، اور دوسرے اس کو سیکھنا۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں اور وہ علم کافی نہیں تو اس کو انہینس کیجئے، اس کو مزید بڑھائیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صرف ایک پہلو کہ یوسف علیہ السلام پہ بڑی آزمائشیں آئیں اور وہ صبر کرتے رہے، لہٰذا وہ بہت اونچے درجے پہ پہنچ گئے، اور بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز بھی تھیں، اور ہم سوچتے ہیں ہمیں اتنی پریشانیاں آئی ہیں، ہم کیوں نہیں کسی اوپر درجے پہ پہنچ رہے۔ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں ان پریشانیوں سے سبق کیا سیکھا ہم نے، مزید اپنا علم کو کتنا بڑھایا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، مکمل اختیارات دے دیے گئے ان کو، کہاں قید خانہ اور کہاں پوری آزادی۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، ضائع نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیک کام کرنے والے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والے کہیں پر بھی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی مدد سے نوازتا ہے، ان کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن محسنین کی ایک اہم کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص نیکی پر جم ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر صبر نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام محسن تھے کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے کنویں میں صبر کیا، باہر نکل کر بھائیوں کے بارے میں کوئی بری باتیں نہیں کہیں، غلامی اور جیل میں صبر کیا۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے ان حرام کاموں سے بھی صبر کیا جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی، یعنی جس کے گھر میں تھے اس عورت نے برائی کی طرف ان کو بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اگرچہ اس انکار کی پاداش میں جیل پہنچ گئے، لیکن پھر بھی صبر کیا۔ یہ ہوتا ہے محسن، کیونکہ جب تک صبر کی کوالٹی نہ ہو آپ احسان نہیں کر سکتے، آپ نیکی نہیں کر سکتے، آپ پھر برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں اور محسن کی کیٹیگری سے نیچے اتر آتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا اجر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات پلٹتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا بھائیوں کو، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، وہ نہیں پہچان پائے کیونکہ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ ان سے گفتگو باتوں میں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ موجود ہے، زندہ ہے اور پیچھے ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ یہاں بھی وہ اپنی دو صفات کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اب اپنے بھائیوں سے کچھ کام لینا ہے۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔
یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پہ پھر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، یعنی یہ مال اس لیے رکھا تاکہ واپس آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں، یعنی اس کے حصے کا ہم نہیں لا سکتے اور ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا اگر ہم اس کو چھوڑ کر گئے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، تم کیا حفاظت کرو گے، حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک وارے شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے عہد و پیمان نہ دو، قسم کھا کے وعدہ نہ کرو جب تک نہیں بھیجوں گا کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ، پھر اور بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں سفر کوئی آسان نہیں تھے، بہت سے خطرات ہوتے تھے راستے میں۔ پہلے کہ یہ تو پھر الگ بات ہے کہ تمہیں کوئی پکڑ لے، ورنہ تم اس کو بھی واپس لاؤ گے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ 11 جوان لڑکے ایک خاندان کے، اور وہ بھی نہایت خوبصورت، جب اکٹھے ایک شہر میں داخل ہو رہے ہوں تو وہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں گے، دوسرے ان کو اپنے لیے سیکیورٹی تھریٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر لگ جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تدبیر اس لیے کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچا سکیں، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، یعنی نظر کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اس کو نظر لگا لے کہ یہ مر جائے میری نظر سے، ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے مختلف طرح کے وائرسز، جراثیم ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اوپر تو اٹیک نہیں کرتے، جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے وہیں پر ہی اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی نظر لگتی ہے تو ہر ایک کو نہیں لگتی جس کو اللہ کا اذن ہو، تو یہ بھی نقصان دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، جیسے اور کچھ چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ من شر ما خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی پاگل پن بھی ہو سکتا ہے انسان کو، دیوانگی کی، جنون کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے۔ ایک تو فزیکلی چڑھ کے گرنا، اور ایک یہ کہ ویسے کسی بلند مقام پہ انسان کا پہنچنا اور نظر لگ کے پھر زیرو پہ آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح کچھ بیماریاں بھی اس سے لگ جاتی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے۔ یہ دیوانگی کی بیماری کس سے لگتی ہے؟ یعنی بعض اوقات نظر سے لگتی ہے۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا مرض ہے، اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نظر لگی ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ یعنی اس سے انسان کے چہرے پر ایسی جھائیاں یا ایسے نشان یا سکن کی حالت کا تبدیل ہونا، ایسی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کو کمزور ہو جانا، کھانے پینے کے باوجود ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، کچھ جان نہیں، کچھ ہمت نہیں۔ اسماء بنت امیس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، میں اپنے بھائی کے بچوں، یعنی حضرت جعفر کی طرف اشارہ تھا، حضرت جعفر آپ کے کزن تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ لاحق ہے؟ یعنی ان کو کھانے کو صحیح نہیں ملتا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، بلکہ ان کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نظر کو کیچ کرتے ہیں دوسروں کی نسبت،
یعنی کچھ لوگوں کو نہیں اتنی جلدی لگتی ہے، کہ کچھ کو جلدی لگتی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان کو نظر بہت جلدی لگتی، آپ نے فرمایا انہیں دم کرو۔ تو نظر بد سے پناہ مانگنے چاہیے۔ ایک تو یہ جو معوذتین ہیں صبح و شام، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس میں آپ دیکھیے جب ہم پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتی ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کوئی بھی چیز جو نقصان دینے والی ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں حضرت حسن اور حسین یعنی نواسوں پر ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے اور فرماتے یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور اپنے آپ کو اگر آپ کر رہے ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ساتھ ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو انہوں نے کہا اے میرے بچوں، مصر کے اندر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، یعنی اگر کوئی نقصان پہنچنا ہوگا تو وہ پھر بھی پہنچ جائے گا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ کتنی اہم بات انہوں نے کی کہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ عام بزرگوں کے ہاتھ میں بڑی کرامت اور برکت سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں کیا کیا خیر پہنچے گی اور ہم شر سے بچ جائیں گے، یا یہ ہماری حفاظت کریں گے، یا کوئی اور مخلوق ہماری حفاظت کرے گی۔ ہرگز نہیں، اصل حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، اسی کی پناہ لینی چاہیے انسان کو۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر عام نیک انسانوں سے کہیں بلند مقام رکھتے ہیں، تو یہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا۔ پیغمبر بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور واقع بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ یہ لوگ جب یوسف کے ہاں پہنچے علیہ السلام تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، بنیامین کو، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں، یعنی جو کھو گیا تھا وہی بھائی ہوں۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نصیحت کی بھائی کو۔ ہوا تو سب کچھ یوسف کے اپنے ساتھ تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ان پہ ہوتا گیا، جتنی بھی آزمائشیں آتی گئیں، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے دل پہ نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیے رمضان بڑا اچھا موقع ہے کہ دل کے بوجھ اتار دیں، ہم دلوں سے غم کو دور کر دیں۔ کہنے لگے فلا تبتئس، رنج نہ کر، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال، بؤس کا شکار نہ ہو۔ یہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں، کبھی گھر میں، کبھی باہر، کبھی میکے میں، کبھی سسرال میں، کبھی آس پاس پڑوس میں، کوئی نہ کوئی انسان ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی ویکنیسز کی وجہ سے یا اپنی بری عادتوں کی وجہ سے آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ہمارا حال کیا؟ دنیا بھری بڑی اچھے لوگوں سے جو ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے، نہ ان کی طرف سے ملنے والی محبت اور خیر خواہی اور مدد، ان چیزوں کی ہم نہ قدر کرتے، نہ پرواہ کرتے، نہ شکریہ ادا کرتے، نہ اس کو فیل کرتے ہیں، نہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنے اچھے اچھے دوست ہیں میرے، کتنے اچھے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے اللہ نے بچے دیے ہیں، کتنے اچھے بہن بھائی ہیں۔ وہ ایک شخص وہی سر پہ سوار ہے۔ اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ جب اس کی طرف سے آنے والی تکلیف دل میں آئے تو فوراً اس کو نکال کے کہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اتنے اچھے لوگ اور بھی دیے ہیں، تو مجھے اسی کے بارے میں کیوں ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یعنی ایک طرح سے یہ دشمن تھے ان کے، لیکن کہتے ہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، خود ہی رکھ دیا۔
پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والے تم چور ہو، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا جو پکار رہے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے، تم کیوں چور کہہ رہے ہو ہمیں؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں ملتا، اور کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں، ہمیں چور مت کہو۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی اسی کو پکڑ لیا جائے، چور کو پکڑ کے قید کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے اور ان کی شریعت میں یہی تھا کہ چور کو غلامی میں دے دیا جائے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی یعنی دیگر بھائیوں کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، یعنی جس ملک میں رہتے وہاں کا قانون یہ نہیں تھا کہ وہ کسی چور کو پکڑ کے رکھ لے، لیکن جس شریعت کو وہ خود فالو کر رہے تھے اس میں یہ قانون تھا، اب یہاں وہ فیصلہ اس قانون کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اور بھی ہے، اور سب پر زیادہ علم رکھنے والا، بڑا علم والا خود اللہ رب العزت ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے، یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گئے، کتنے سمجھدار تھے، کچھ نہیں بولے، پتا تھا، خاموشی اختیار کی۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو ہم چپ رہ سکتے ہیں؟ یہی تو صبر ہوتا ہے کہ بہت دفعہ غلط قسم کی باتیں سن کر بھی انسان خاموشی اختیار کرے اور وقت آنے پر اس کو کھولے، اس کی حقیقت بتائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی ہم پہ غلط الزام لگاتا رہے، غلط باتیں کرتا رہے تو ہم چپ رہیں۔ بھئی اس وقت چپ رہو، ہمیشہ کے لیے چپ رہنے کو نہیں کہا جا رہا، کیونکہ اس وقت کا بولنا فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت بولو جب بولنا فائدہ دے، یہی حکمت ہوتی ہے۔ تو اب اس وقت اگر یوسف علیہ السلام کہتے میں یوسف ہوں اور تم مجھے چور کہہ رہے ہو تو کیا ہوتا؟ وہ بات نہ بنتی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی اور مقصد تھا، وہ ابھی کچھ اور کرنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ان کی یہ بات سن کے وہ خاموش ہو گئے، حقیقت ان پہ نہ کھولی، بس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے کہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم، میرے منہ پہ مجھے الزام لگا رہے ہو۔ جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے، واللہ عالم بما تصفون۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ جب بھی کوئی آپ پر الزام لگائے، جب بھی کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو، تو اس وقت انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے اور اپنا فوری دفاع کرنے کی بجائے کیا کہے؟ اللہ کو زیادہ پتا ہے جو بھی تم کہہ رہے ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر ٹائم لے، اور ٹائم لے کر معاملے کی حقیقت کو واضح کرے، کیونکہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے سامنے ایک رخ ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر کسی کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ اور حقیقت ہوتی۔ کچھ دن پہلے ایک تحریر میں نے پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ کسی کے محلے میں ایک خاتون آ کے رہنے لگی جس کے 2 چھوٹے بچے تھے، اور بہت ہی خوبصورت خاتون تھی اور بہت زیادہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑک کے رکھتی، لیکن گھر میں کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی، بچوں کو بھی باہر چھوڑ دیتی، بچے ہمسایوں کے یہاں کھانا وانا کھاتے، تو سارے ہمسائے جو تھے وہ ان کے بارے میں بہت برا سوچنے لگے، کیونکہ ان کے گھر کے باہر کچھ گاڑیاں بھی آ کے رکتی تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بدکار عورت ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت فوت ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ایسے مرض کا شکار تھی کہ جس میں وہ زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، اس کے کپڑے بھی کم ہوتے تھے، اور اس کی سکن سے اتنی بو اٹھتی تھی کہ اسے ہر وقت اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، وہ اکیلی رہ رہی تھی، اور جو لوگ اس کے پاس آتے تھے وہ ایک وکیل تھا اور ایک اس کا شاید بھائی تھا یا کون، جو آ کے اس کے سارے معاملات کو سلجھا رہا تھا کہ اب یہ بستر مرگ میں پڑی ہوئی ہے، کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو اس کی پراپرٹی، کیونکہ نہایت امیر عورت، اس کی پراپرٹی، ان چیزوں کا کیا کیا جائے۔ لیکن وہ چند لوگوں کا اس گھر میں آنا اور اس کا خوشبو چھڑکنا اور بہت خوبصورت ہونا اور ہلکے کپڑے پہننا اور بچوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب کچھ لوگوں کو کن غلط فہمیوں میں مبتلا کر گیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی، بالکل ٹوٹلی کچھ اور۔
تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن پھر بھی معاملے کی حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے. اس لیے تحقیق کیجیے، کسی کے بارے میں بھی آخری نتیجے تک پہنچنے سے پہلے تحقیق کیجیے کہ حقیقت کیا ہے. فوری طور پر ججمنٹل نہ ہوں اور لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ شروع کر دیں. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، ابھی چور کہہ رہے تھے اور ابھی عزیز کہہ رہے ہیں. اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں. انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام واقعی محسن تھے. قید خانے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین. اور یہ بھائی بھی آگے کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین. کیونکہ جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے. حقیقی محسن ہر جگہ اچھا کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک شخص سے ملتے ہیں بڑے اچھے اخلاق سے، دوسرے سے ملتے ہیں بد اخلاقی سے. ایسے لوگ محسن نہیں ہوتے. محسن امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب سے اچھا اخلاق برتتے ہیں. یعنی احسان کا درجہ کیا ہے کہ جو آپ سے چھوٹا ہے اس کی بھی عزت کریں، جو آپ سے بڑا ہے اس کی تو آپ کریں گے، جو اپنے ساتھ والے ہیں ان کی بھی عزت کریں. یہی اچھا اخلاق ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے کسی مقام کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. چونکہ میں ماں ہوں نا، اس لیے میں بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں. بھئی کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو حق دیا کہ آپ انتہا درجے کی بد اخلاقی کریں؟ میں استاد ہوں نا، میں جیسے چاہوں ڈانٹوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. چاہے آپ کسی بھی مقام پہ، کسی بھی عہدے پر ہیں، کتنی بھی بڑی جگہ پر ہیں، اگر آپ واقعی محسن ہیں تو آپ اپنے سے نیچے والے چھوٹے والوں کے ساتھ برا نہیں کریں گے، اپنی حدود میں رہیں گے، اچھے اخلاق میں رہیں گے. ہم یہ سب باتیں پڑھتے تو ہیں، لیکن مقصد تو یہی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آئے. اگر ہم روزہ رکھ کر بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تو پھر ہم کب کریں گے؟ ہم دن کو قرآن سنتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں اور پھر زبان قابو نہیں کر پاتے. گھر والوں، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی. یہ کس قسم کا روزہ ہے؟ یہ کیسا تقویٰ ہے؟ یہ کیسا احسان ہے؟ ہم کب بدلیں گے؟ ہم کیوں نہیں اپنے حال کے بارے میں سوچتے؟ جب تک ہم نہیں بدلتے یہ سب باتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی. تو سب سے زیادہ فوکس ہمیں اس مہینے میں اور اس سارے اپرچونٹی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اوپر رکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے. اور سب سے پہلی تبدیلی دل میں آئے گی. دل بدلے گا تو ظاہر بدلے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ کیا تم مشورہ دے رہے ہو؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہی جس نے کہا تھا کہ یوسف کو مت قتل کرو، وہ بولا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پہ عہد و پیمان لیا ہے، تم قسمیں کھا کے آئے ہو، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ کتنا خوبصورت کلام ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب دیکھیے اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے نا جو ہمیں ناپسند ہے، تو تقدیر کے فیصلے وہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا. ان کو قبول کرنے میں بھی آپ کیا کہا کریں. یعنی کوئی چیز ایسی ہو گئی زندگی کو نقصان ہو گیا، وہ خیر الحاکمین، اس نے جو فیصلہ کیا اچھا ہی کیا. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے تقویٰ. اس بھائی کے اندر دوسروں کے مقابلے میں کچھ خیر ہے. اس کی باتیں آپ دیکھیں کتنی مختلف ہیں دوسروں سے، کہ ہم نے چوری کرتے دیکھا نہیں، ہم نہیں اس کو چور کہتے، لیکن یہ الزام تو لگ گیا. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا. نفس، یہ ہے نفس کا شر. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. فصبر جمیل، صبر جمیل. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. سبحان اللہ. کیا امید ہے. یہ ہے خاص الخاص لوگوں کی امید کہ سارے اسباب منقطع ہونے کے باوجود پر امید ہیں. اللہ سب کو واپس لا سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور صبر جمیل. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر. شدید آزمائش اور انتہائی تکلیف کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا،
اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے غم غصے کو کنٹرول میں رکھنا. ہم فوراً تبصرے شروع کر دیتے، ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹ شروع کر دیتے ہیں. کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کسی کے فوت ہونے کی، کسی کی زندگی کی، کسی کی شادی کی، کسی کی طلاق کی، کسی کے کچھ نہ کچھ تو ہم نے لازماً بولنا ہے. لگتا ہے ہمارا فرض ہے اس وقت کچھ کہنا. ضروری نہیں ہوتا ہر بات پہ تبصرہ. اور بعض اوقات ہم وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. پچھلے دنوں میں کچھ بیمار ہو گئی تو کسی نے مجھے کہا آپ آرام نہیں کرتی نا اس لیے آپ بیمار ہوئی. میں نے کہا آپ میرے حالات کو کیسے جانتی ہیں کہ میں آرام کرتی ہوں یا نہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ کوئی کس وقت آرام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم بغیر تحقیق کے پہلے تو پوچھنا چاہیے تھا آپ آرام بھی کرتی ہیں کہ نہیں. اگر میں کہتی نہیں کرتی، پھر آپ کہتے ہاں بھئی آپ اس وجہ سے بیمار ہے. ویسے تو ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر ہے، اس کو تشخیص کرنا ہوتا ہے کسی کا بھی مرض، کسی کی بھی پریشانی. اس کو یہ مرض اس لیے لاحق ہوا، اس کی طلاق اس لیے ہوئی، اس کی شادی اس وجہ سے ہوئی. ہر ایک کا وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. دنیا میں کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں ہم کہاں سے جانتے ہیں؟ اور ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ہر معاملے میں تبصرہ کریں؟ یہی صبر جمیل ہوتا ہے. یہی انسان کے معاملے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جس چیز کا علم نہیں، جس چیز کو جانتے نہیں، اس کے بارے میں چپ رہو. کیونکہ بہت سی باتیں لا علمی میں انسان غلطی کر جاتا ہے. تو غلط باتوں سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے اور پھر اپنے غم کی داستان صرف اللہ کے سامنے رکھے. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم. اور ان سے ذرا ہٹ گئے. کتنی خوبصورت، کتنی بہترین چیز ہے یہ کہ وہ سچویشن جہاں ٹینشن ہے، غم ہے، آپ غصے ہو سکتے ہیں، وہاں سے ہٹ جائیں. یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے. وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے افسوس یوسف پر، ہائے یوسف. اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی. بیٹوں نے کہا تاللہ، قسم اللہ کی، تفتأ تذکر یوسف، آپ تو ہر وقت یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اصل میں وہ یوسف کو کنویں میں پھینک کے اس لیے آئے تھے کہ نہ یوسف نظر آئے اور نہ ان کی بات ہو، لیکن وہ تو مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. اتنا بڑا اقدام کر کے بھی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ طریقہ ہم اختیار کریں نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے. تو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے غلط طریقہ، اللہ کی ناراضگی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. کچھ لوگ تعویذ، جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں کہ ان دو میں جدائی ڈالو، ان کو ایک دوسرے سے پھیرو. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. یعقوب علیہ السلام کا صبر اپنی حد کے اندر تھا. پیغمبر صبر جمیل کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ یوسف کے معاملے میں بہت سینسیٹیو تھے اس لیے بہت مبالغہ آرائی والی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. یہ ہے صبر جمیل. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور حزن کی داستان اللہ ہی کو سناتا ہوں. یاد رکھیے، لوگوں سے شکایت، لوگوں کے سامنے رونا صبر کے منافی ہے. اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھنا صبر کے منافی نہیں. اللہ کو اپنے غم سنانا، اللہ سے باتیں کر کے جو دل میں ہے کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. من یتصبر یصبرہ اللہ. اور کہنے لگے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے بچوں جاؤ یوسف و اخیہ اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، جاؤ ڈھونڈو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. مومن مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ پر امید رہتا ہے. حالات کتنے بھی تنگ ہو دل تھوڑا نہ کریں. اب دیکھیے کہ جب ہمارا کوئی کام اٹک جاتا ہے نا، مثلاً رشتے میں دیر ہو گئی، شادی میں دیر ہو گئی، اولاد ہونے میں دیر ہو گئی، کاروبار میں دیر ہو گئی یا کچھ، تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اور پھر جب ہم پریشان اور غمگین رہتے ہیں تو ہماری قوت کمزور پڑ جاتی. جب ہر وقت ہمارے چہرے پر غم کے آثار ہوں، پریشانی ہو، انگزائٹی ہو، تو دوسرے لوگ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں. تو کام کیسے ہوں گے؟ پھر رشتہ کیسے ہوگا اگر آپ کے چہرے پہ ہر وقت ہوائیاں ہی اڑی ہوئی ہیں؟ خوش رہیں، اللہ سے مدد مانگیں، غم دور کریں. آپ لائیولی ہوں گے، انرجیٹک ہوں گے،
صبر کرنے والے ہوں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے گی، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے. لیکن اگر ہر وقت آپ اپنے غم کی داستان سناتے رہے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، کام اور اٹک جائیں گے. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ. پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہمیں خیرات دیں. اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. دیکھیے کہاں تک پہنچ گئے یوسف، کہاں پہنچ گئے جن کا برا چاہا گیا، اور یہ برا کرنے والے کہاں جا پہنچے. یاد رکھیے چالیں چلنے والے ذلیل ہی ہوتے ہیں. کسی کے خلاف چالیں نہ چلیں، اور اگر کوئی آپ کے خلاف چل رہا ہے تو بد اخلاقی پہ نہ اتریں، صبر سے کام لیں. دیکھیے پھر اللہ آپ کو کہاں پہنچاتا ہے. اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں. اب ان سے رہا نہیں گیا یوسف علیہ السلام سے. کہنے لگے، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے نا، اس لیے کر لیا. اللہ اکبر، کیا اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام ہے. نادانی ناسمجھی میں یہ کیا تم نے. وہ چاہتے تو جو جی میں آتا سنا سکتے تھے، لیکن اب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. کوئی بات نہیں، تم نہ سمجھتے نا. وہ چونک کے بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. پھر وہی بات آ گئی، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کتنی تکرار ہے اس کی. محسن بن کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کو کیا کچھ نصیب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی، ہم واقعی خطا کار تھے، ہم گناہ گار تھے. وہ بھی اپنی غلطی مان لیتے ہیں، اور جو غلطی مان لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غلطی کی نہ ہو. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. اللہ اکبر، اتنے غم دکھ اٹھا کے معاف کر دیا. کیا ہمارے ساتھ کسی نے اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی زیادتی کی ہوگی جس کو ہم معاف نہیں کر پا رہے؟ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ، جس قمیص سے غم آیا تھا اسی قمیص سے خوشخبری آ رہی ہے. وہی انسان جو ہمارے لیے دکھ کا باعث ہے، کل وہی انسان خوشی کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، محسن بنتے رہیں، محسن بنے رہیں. آج جس شخص سے آپ کو پرابلم ہے نا، کل وہی آپ کے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے. آپ کا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو دوسرا کوئی نہ کرے. اس لیے صبر سے کام لیں. قمیص پر جھوٹا خون لگا کر جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو وہ غم میں ڈوب گئے، اور یوسف ہی کا قمیص جب پہنچا تو ان کی بینائی لوٹ آئی. تو یاد رکھیے کہ انسان کے لیے بعض غم خوشی لانے کا سبب بھی ہوتے ہیں، بعض ناکامیاں کامیابیوں کا زینہ بنتی ہیں. اور کبھی ایک ہی شخص سے ایک وقت میں ایک بات سنتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں، اور دوسری سنتے ہیں ہم ہنسنے لگتے ہیں. حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جب آپ کی مرض الوفات کا وقت تھا. آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگی. پھر آپ نے دوبارہ ایک کان میں بات کی تو ہنسنے لگی، ایک ہی وقت میں. اور یہ انسان کے اوپر کئی دفعہ ایسی کیفیات ہوتی. اس لیے مایوس نہ ہو، حالات ضرور بدلیں گے، بس اپنے آپ کو بدل لیں. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ کہنے نہ لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں. اپنی خطاؤں کا اعتراف وہ کر چکے تھے اور اب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. واقعی ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا. اسی وقت نہیں کی، ان کا خیال ہو کہ تہجد کے وقت ہی، کسی قبولیت کے وقت، کیونکہ وہ بھی تو بچے ہی تھے نا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے.
شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، جہاں سے مشکل کھڑی ہوئی تھی۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، گہرا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ ہے وہ دعا جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کی جب انہیں مصر کی سلطنت بھی مل گئی، نبوت بھی ملی ہوئی تھی اور سارا خاندان کنبہ قبیلہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی سیکیورٹی حاصل تھی، لیکن انہوں نے کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں کیا۔ کیا تمنا کی؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ میں سال ہا سال خاندان کے بغیر رہا ہوں، سال ہا سال جیل خانے میں رہا ہوں، سال ہا سال تک ان بھائیوں کے حسد کا شکار رہا ہوں، تب بھی تو ہی میرا ولی تھا، دکھ میں اور تکلیف میں تو ہی میرا دوست تھا، اور اب یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب بھی تو ہی میرا دوست ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن، دکھ اور سکھ دونوں میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہے سچا ایمان، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع۔ اور پھر یہ کہ میری تمنا کیا ہے کہ مجھے اسلام پر موت آئے، اپنے اوپر نہیں بھروسہ کیا، اتنا کچھ مجھے مل گیا، اب کیا مشکل ہے کہ میں اسلام میں نہیں مروں گا، میرا خاتمہ اچھا ہو۔ بہترین دعا۔ اور مجھے صالحین سے ملانا، نیک لوگوں کی صحبت۔ دنیا میں بھی صحبت انسان پہ اثر کرتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے صحبت بہت بڑی نعمتوں کا باعث ہوگی۔ دنیا میں آپ اگر برے لوگوں کے بیچ میں ہیں تو وہ آپ کو جذب کر لیں گے، کھینچ لیں گے، پھر آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے، کمپنی چینج کر دیجئے۔ اگر آپ کو جاب کی جگہ پر کوئی مشکل ہے، جاب چینج کر لیجئے، کیا آپ وہاں ایسی ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ حرام میں پڑ جاتے ہیں یا حرام میں پڑنے کا آپ کو اندیشہ ہے، کمپنی چینج کر لیں۔ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو غیبت ہی کیے چلے جاتے ہیں، کمپنی چینج کر لیں۔ اپنی سچویشن کو دیکھیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر پا رہے، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس کو ڈائگنوز کیجئے اور اپنا ماحول، آب و ہوا تبدیل کیجئے۔ اس تبدیلی سے انشاءاللہ آپ کو صحت حاصل ہوگی، روحانی بھی جسمانی بھی۔ یہ آج کی دعا ہے۔ اچھا، ایک آخری سبق بھی یہاں سے دینا چاہوں گی، اور اپنے آپ سے پوچھئے، کیا اگر ہمارے بچپن میں کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو جاتا ہے نا، بعض بچوں کے ساتھ ان کو ابیوز کر دیتے ہیں بڑے، یا ستیلے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں، کبھی کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، غربت اور فقر کی وجہ سے لوگ دھتکار دیتے ہیں، اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، آپ کو نکال دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت اونچا لے جاتا ہے، ان سب سے اونچا لے جاتا ہے۔ کیا اب آپ کے اندر وہ اخلاق اور وہ احسان اور وہ یارہ ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو معاف کر دیں اور ان کو اپنے ساتھ اسی مقام پہ بٹھا لیں جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور ان کو وہ ساری فیسلٹیز دیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کریں؟ ایسا ہوتا ہے نا، ہم مشاہدہ کرتے ہیں معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور جس سے زیادتی ہوئی وہ بڑے مقام پہ پہنچ گیا، پھر وہ ساری زندگی کے لیے کٹ آف کر لیتا کہ میں نہیں بھول سکتا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ نہیں، بھلا دیں، اسی میں آپ کی خیر ہے، معاف کر دیں، محسن بن جائیں گے، اجر محفوظ ہو جائے گا، اللہ کے ہاں بڑا درجہ پائیں گے۔ کیا ہوا، دنیا کی تکلیفیں تھی نا، گزر چکی ہیں، اب آگے کی دیکھیں، اگلی تکلیفوں سے بچیں۔ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کسی پر احسان کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو، اللہ پہ توکل کرتا ہو، اللہ سے جزا لینا چاہے، جس کے اندر اخلاص ہو، اسی کا یہ دل بڑا ہوتا ہے۔ ورنہ تو دلوں میں گھٹن اور بخل اور شح ہے، تنگی ہے، کہ جو ہم سے برا کرے اس سے ہم سلام بھی لے لیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ سلام بھی نہیں لیتے، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ہاں یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ نکال دیں ان باتوں کو، بلا دیں، صاف کر دیں پلیٹ، چمکائے اپنے دل کو۔ کیا رکھا ہے ان باتوں کو یاد کرتے رہنے میں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں ہیں، آپ کو یہ کچھ پتہ نہیں تھا، وحی کے ذریعے پوری کہانی آپ کو بتائی گئی اور آپ نے بیان ہی لوگوں کو سنا دی جنہوں نے آپ سے سوال کیا تھا. کیونکہ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسماعیل کی تاریخ میں یہ کہانی کہیں نہیں تھی، مکہ والے یہ نہیں جانتے تھے. یہ آپ کی نبوت کی صداقت پر بھی دلیل تھی. آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، حاضر ناظر نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کے دینے والے نہیں. حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ ایمان لا کر بھی شرک کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. کیا یہ مطمئن ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. وما انا من المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، جو گناہوں کو چھوڑ دے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، غلط چیزوں کو چھوڑ دے. کیا ابھی بھی نہیں سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب حالات سخت تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی انتہائی مشکل آ جاتی ہے، وہیں سے خیر پھوٹ اٹھتی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتی ہے. جب رات کا اندھیرا شدید ہو جاتا ہے تو پھر فجر کی آمد ہوتی ہے. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، جھوٹے قصے نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. ہدایت ان قصوں میں کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے، کیونکہ یہ واقعات انسان کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرتے ہیں، اور تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد ہے اور اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے. اور رمضان موقع ہے تقوی حاصل کرنے کا. سورۃ الرعد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی ہے اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی دنیا میں اللہ نے جو کچھ سورج، چاند، ستارے اور چیزیں بنائیں اور ان کو ہمارے لیے ایک نشانی بھی بنایا، اگرچہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں مگر نشانی بھی، تو ان سب میں غور و فکر انسان کو کس نتیجے تک پہنچائے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ تو ہمیں آپ کے عذاب سے بچا، کیونکہ یہ بنانے والا، ان سب چیزوں کا خالق بہت بڑی ہستی ہے جو عرش پر مستوی ہے. ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے
اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ غور و فکر عبادت ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کی یہ بات ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آخرت کا انکار، دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کفر ہے جس کا انجام آگ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آگے بھی بات کی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، تو اللہ نے چونکہ ہماری ہدایت کے لیے ہر چیز کھول کے رکھ دی، ہمیں عقل دی، غور و فکر کا موقع دیا، نشانیاں سامنے رکھ دی، رسول بھیجے، ہدایات بھیجی، پھر بھی اگر انسان صحیح رستے پر نہیں آتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا دینے میں بالکل جسٹ ہے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پہ چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ پچھلے قوموں کے حالات ان کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے مانا نہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو امید اور خوف میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ یہاں امید بھی ہے، بخشتا بھی ہے رب، لیکن سخت سزا بھی دیتا ہے۔ بخشش کی ایسی امید نہ ہو کہ انسان اس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور اتنا خوف نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے۔ ایک شخص موت کی کشمکش میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اور یہی ہر مومن کا حال ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو لیکن ڈر بھی ہو کہ ہم گناہگار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی کسی بھی پریگننٹ عورت یا جانور یا کوئی بھی حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹرز کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، خود ماں کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے، اس کا کیا حال ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اور جو اس میں کمی یا بیشی ہوئی اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، یعنی کون بچہ کتنے مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہے گا، فل ٹرم رہے گا یا پری میچور ہی ڈیلیور ہو جائے گا، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا یا ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے گا، یہ سب اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ، چپکے چپکے، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم میں سے ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگران ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کیئر اتنی خود بھی نہیں کرتے جتنے اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کیا احسانات ہیں اللہ کے ہم پر، اور ہم نے کبھی اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ان تمام نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کے لیے جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، جیسے جنات، ضرر پہنچانے والے انسان، کیڑے مکوڑے وغیرہ، جرمز، تو آپ دیکھیے کہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا چیز کس وقت اٹیک کرنے والی ہے۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے جو ہماری حفاظت کریں، ہماری آنکھ تک کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔
مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات، انسانوں، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی ہو تو وہ پہنچ کے رہتی ہے۔ وہ جراثیم پہنچ جاتے ہیں اس سے، وہ وائرسز آ جاتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے پینے اور تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو یقیناً جن تمہیں اچک کے لے جاتے، تمہیں نہ چھوڑتے۔ اسی طرح جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو رات کے وقت اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے جو مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کریں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں مگر حفاظت نہیں ہو رہی ہوتی، تو غور کیجئے کہ کیا آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے، کوئی ایسی چیز تو آپ کے آس پاس نہیں کہ جو فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ ہے۔ ہمارے کچھ اعمال اور کچھ ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے نہیں آتے، پھر انسان کی حفاظت نہیں ہوتی چاہے وہ چیزیں پڑھتا بھی رہے۔ تو یاد رکھیے جہاں ایک طرف ہمیں اذکار کرنے ہیں، وظیفے کرنے ہیں، وہاں دوسری طرف حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، غلط کاموں سے بھی بچنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دیکھے اپنی زندگی میں کون سا کام وہ اللہ کی نافرمانی کا کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ فرشتوں والی پروٹیکشن حاصل نہیں ہو رہی، اور شیطان ہے کہ وہ حملہ آور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ ہم چھپ کے کوئی کام کریں یا سامنے کریں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں اور میری ہر چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی غلط کام نہ کرے، کیونکہ ان سے تو کہیں بھی نہیں چھپ سکتے نا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی کسی حکومت، کسی آرگنائزیشن کی اگر کوئی پولیس، کوئی CID، کوئی اسپیشل سروسز والے آپ کی نگرانی کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ انتہائی محتاط، اچھا مجھے فالو کیا جا رہا ہے، اور کہیں چھپ جائیں گے کہ اچھا کوئی مجھے نہ پکڑے۔ پولیس کی موجودگی میں آپ ٹریفک کا قانون نہیں توڑتے۔ مہذب قوموں میں لوگ پولیس ہو یا نہ ہو خود احتیاط کرتے ہیں، اور اگر ہو تو ذرا اور کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ذرا بھی ایمان ہو ان فرشتوں پر جو دائیں بائیں ہیں، ہمارے عمل لکھ رہے ہیں، تو ہم احتیاط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر کبھی چھپ کے کوئی غلط کام کریں گے؟ کوئی حرام کام کریں گے؟ نہیں۔ تو جب اس سے غفلت ہوتی ہے نا ہم دیکھتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے، موج کرو، تو وقتی آپ کو رسوائی کا ڈر ہے نا، لیکن یہ جو لکھ کے روز لے جا رہے ہیں نا، وہاں سب کھل جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا، پھر انسان کہیں چھپ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے انسان کو ان فرشتوں سے احتیاط کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی مددگار آگے نہیں آ سکتا۔ اور دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں پڑ جائے، کوئی بچاؤ کر لے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، یعنی عذاب سے ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی نہ گر جائے بجلی، اور امید بھی لگتی ہے کہ بارش آئے گی۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، سبحان اللہ، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ انسان نہیں ڈرتا، ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو چپ ہو جاتے تھے، اپنی گفتگو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟
ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ اور وہ کہتے تھے کہ بادل کا گرجنا زمین والوں کے لیے ایک شدید وعید ہے، دھمکی ہے، یعنی ایک طرح سے ڈراوا ہے کہ باز آ جاؤ اپنے برے کاموں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھ کے گھبرا جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم تو بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی اور آپ ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ ایک قوم کے لیے بادل ہی عذاب بن گئے تھے، جس سے بارش کی بجائے آگ برسی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا، لیکن بادل بارش برسانے کی بجائے آگ برسانے لگا، سب کو جلا دیا۔ اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا نہیں سنتے، یا سنے بھی تو کوئی جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک آ جا، حالانکہ پانی اس تک خود پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً کرہن، خوشی یا ناخوشی سے سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ بھی سجدے والی آیت ہے جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور کچھ ناگواری سے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ رات تراویح کتنی خوشی سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو خوشی خوشی سجدہ کرتے ہیں، جن کو سجدوں میں راحت ملتی ہے، جن کے لیے سجدے خوشی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی نمازوں کی لذت عطا کرے، اور نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور نماز کا شوق لگ جائے۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پہ تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، یعنی وہ ایک ہے، الواحد القہار۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پہ بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلاتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھا دیتا ہے، تو ان مثالوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یہ جو مثال دی گئی ہے نا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، تو آسمان سے اترنے والی وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ بارش زمین کے لیے زندگی ہے اور علم دلوں کی زندگی ہے۔ علم کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے تو دل زندہ ہوں گے، دلوں میں تقویٰ آئے گا، جیسے کہ پانی کے ساتھ جسم زندہ ہوتے ہیں، اور دلوں کو ندی نالوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے فزیکلی بھی تو اس میں آرٹریز اور وینز جو ہیں وہ ندی نالے ہی ہیں، کیونکہ علم کا مقام دل ہے۔ جیسے نہریں، ندی نالے پانی کا مقام ہے، پانی وہاں ہوتا ہے، خون وہاں دوڑتا ہے۔ کچھ دل بہت زیادہ علم کی گنجائش رکھتے ہیں، ان کی آرٹریز کھلی ہوتی ہیں، خوب فلو ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں لگتی ان کو، دل فل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے۔ اور کچھ کی آرٹریز تنگ ہوتی ہیں یا بلاک ہو جاتی ہیں، وہ دل کم علم کی گنجائش رکھتے ہیں، ان کے اندر گھٹن ہوتی ہے، وہاں علم فلو نہیں کر سکتا، لہذا جسم اور روح بیمار ہی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ندی نالے کھلے رہیں، یہ پانی آتا جاتا رہے، علم کے پانی سے اپنے آپ کو کبھی بھی محروم نہ کریں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہو جائیں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یعنی جس رب کو چھوڑ کر یہ دنیا کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، آخرت میں یہی سامان اگر اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یہ لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیں تو چھوٹیں گے نہیں۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے،
اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو پڑھنے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے انسان، اور خاص طور پر اگر اس کا ماحول ایسا نہ رہے تو سب ایسا صاف ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ جاتا ہے جو رسی سے بندھا ہوا نہ ہو۔ تو یہ رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ رمضان کے بعد بھی آپ نے رسی کو پکڑے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو خوب عبادت کیجئے اور آخری عشرے میں اعتکاف کیجئے، عید کیجئے، چھٹیاں منائیے، پھر رمضان کے بعد پھر کچھ پڑھنا شروع کیجئے۔ اس کام کو چھوڑیے نہیں، اپنے اپنے وقت اور سہولت کے مطابق اپنے آپ کو باندھے رکھیں، علم کی مجلس سے، قرآن کے ساتھ مسلسل اس سے ڈوز لیتے رہیں اور سرابی کرتے رہیں، دل کی نالیاں کھلی رکھیں۔ پھر فرمایا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پہ نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور جو اس کی طرف سے اندھا ہے جانتا ہی کچھ نہیں، دونوں برابر ہو جائیں؟ نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو عقل مند ہے نا، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات اب دیکھتے جائیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم عقل مند ہیں یا نہیں، اولو الالباب ہیں کہ نہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورے کرتے ہیں، اپنے وعدے، نظر نیاز، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، اور وعدہ الست کو بھی پورا کرتے ہیں، اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے رمضان ایک بہترین موقع ہے رشتوں کو جوڑنے کا۔ رشتوں سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس ایک خوبصورت کارڈ کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، خود بھی پڑھیے اور رشتہ داروں کو بھی پڑھوائیے۔ تعلق تو دو طرفہ ہوگا نا، آپ نے سن بھی لیا، آپ ہاتھ بڑھائیں گے وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کریں گے تو کیسے رشتے جڑیں گے؟ تو رمضان کے تحفوں میں یہ بھی ساتھ ڈال کے دے دیجئے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ بھی رشتوں کا پاس اور لحاظ رکھیں۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، عقل مند لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں، برے نہیں نیک، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ تو جنت میں جانے کے لیے صبر چاہیے، اور یہ جتنے بھی کام بتائے گئے ان کو کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اب دوسرے لوگ جو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی دنیا کی زندگی وہاں کچھ بھی نہیں لگے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا، خوش ہو جانا کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا جو ہم چاہتے تھے، ہم فزیکلی بھی فٹ ہو گئے، ہماری سورس آف انکم بھی اچھی ہو گئی، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، اب ہمیں اور کس بات کی فکر ہے، اور اسی پہ راضی ہو کر انسان اپنی آخرت کو بلا دے تو یہ انسان کی عقل کی کمی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جلدی ختم ہو جائے گا اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ عقل مند انسان آخرت کی تیاری زیادہ اچھی طرح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا۔ انہوں نے کہا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے بعد کے مرحلوں کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرنے والا ہو، یہ عقل مند ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ یہاں یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کوئی معجزہ ہوتا، کوئی نشانی ہوتی۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے
اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جو آنا چاہے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک یقینی خبر ہے کہ اطمینان ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ اطمینان قلب کے لیے، سکون قلب کے لیے، دل کی خوشی کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کبھی اس سائیکارٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی یہاں لاکھوں دے رہے ہیں، کبھی کسی اور انٹرٹینمنٹ میں جا رہے ہیں کہ کسی طرح خوشیاں حاصل ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خوشیاں تو کس سے حاصل ہوں گی، اطمینان کہاں ہوگا، سکون کہاں ملے گا، اللہ کے ذکر میں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا جتنا اللہ کے ذکر دل جمعی کے ساتھ ثابت قدمی سے کرو گے اتنا ہی اطمینان زیادہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہے، اور اگر کبھی ہوتا بھی اطمینان تو تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوبارہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہم آیت کے صرف آخری حصے کو پڑھتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پہلے حصے کو بھول جاتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا، پہلے ایمان جگائیں، ایمان جگائیں گے تو اطمینان قلب نصیب ہوگا، پھر ذکر فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، یہ ایمان کی شمع ہے، اطمینان کا راستہ ہے، اور ایمان کے بغیر نہ کوئی راحت ہے، نہ کوئی اطمینان ہے۔ تو یاد رکھیے، وہ دل جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اس قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن میں، قرآن سے پتہ چلتے ہیں۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے، خوبی ہے، خوشحالی ہے، جنت کا ایک درخت ہے اور بہترین ٹھکانہ، اچھا انجام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں، یہ رحمان کے انکاری ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کے بولنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ زندگی میں معجزے برپا ہوں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی بھی کر سکتا تھا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب ہی کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار پھر ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ یاد رکھیے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے وقت دیتا ہے، مہلت مہلت مہلت۔ جب انسان نہیں باز آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ہی جسارتیں کی جا رہی کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہے۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ تقوی والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لا زوال،
یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، یعنی کچھ تو خوش ہیں کتاب کے آنے پر اور کچھ مانتے نہیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ میں خود بھی اسی کی طرف پلٹتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کی طرف بلاتا ہوں۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی آپ پہ نازل کیا۔ اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی و مددگار ہے آپ کا، اور نہ اس کی پکڑ سے کوئی آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کے دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی تقدیر وہی لکھتا ہے اور اس میں جو تبدیلی وہ کرنا چاہے وہ بھی وہی کرتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ واللہ یحکم، اور اللہ حکومت کرتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو، کیونکہ وہ حق کو جانتا ہے۔ سورۃ ابراہیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ کتاب انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے، پریشانیوں سے نکالتی ہے، ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی صرف دنیا کے عیش و عشرت کو دیکھتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کا لالچ۔ اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کا لالچ، حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اس علم کو جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ مال و متاع مل جائے، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ تو دین کا علم، قرآن کا علم انسان کو خالص نیت سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام پہنچا دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح بات کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ صبر اور شکر ساتھ ساتھ آتے ہیں، یعنی انسان یا تو خوشحالی کے حال میں ہوتا ہے یا تکلیف میں،
یا نعمتیں ہوتی ہیں یا مصیبتیں. تو انسان جب تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی، اور جن نعمت پر شکر کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کی رحمتوں کو محسوس کر لیتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے، اعلان کر دیا کس بات کا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. یاد رکھیے نعمتوں میں اضافہ شکر سے ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم شکر کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے. اصل میں شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. کیسے اعتراف؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری اور محبت کے ساتھ. تو جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. جب ہمیں یہ یاد نہیں رہتا نا ہمارے پاس کیسی کیسی نعمتیں، تو ہم شکر کہاں سے کریں گے؟ لیکن جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا کہ کس نے دی ہے، کہاں سے آئی ہے، تو وہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن نعمت کا انکار کرتا ہے، اور اس کو نعمت دینے والے کی نعمت بھی نہیں سمجھتا، اس کا بھی انکار کر دیتا ہے، تو وہ بھی ناشکری کرتا ہے. تو اصل شکر کیا ہے؟ اس شخص کا شکر جو نعمت کو پہچانے، نعمت عطا کرنے والے کو پہچانے اور اس کا اقرار کرے، انکار نہ کرے، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس سے محبت کرے، اس سے راضی ہو، وہ ہے دراصل شکر ادا کرنے والا. یاد رہے گی یہ بات، نعمت بھی پہچاننی ہے، دینے والے کو بھی پہچاننا ہے، اور جس نے دیا ہے اس کے آگے عاجزی اختیار کرنی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، اور اس کو راضی کرنے والے کام بھی کرنے ہیں. ایسا شخص شکر گزار ہوتا ہے. ہم پر جتنے بھی حالات آتے ہیں نا، ان کا مقابلہ یا صبر سے ہو سکتا ہے یا شکر سے ہو سکتا ہے. مومن کا حال عجیب ہے نا، بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے. تو انسان اگر شکر ادا کرتا رہے تو اس کا اجر بڑھتا رہے گا. شکر نعمت کو قید کر لیتا ہے، پھر وہ نعمت اس شخص کے پاس قرار پکڑ لیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے الحمدللہ علی کل حال. گویا ہر حال میں اللہ کا شکر. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھو یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے، جو اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے کیا بولتا ہے. اگر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو خود بھی پتا ہے کہ بندے نے کیا کہا. تو پھر ان کا جواب سن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا مجھ پہ حق ہے کہ اگر میں اسے فوت کر دوں تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اسے شفا دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، پھر اس کے گناہوں کو اس سے معاف کر دوں گا. تو یہ ہے اس بندے کا ریوارڈ جو تکلیف میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. لیکن ناشکری کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فساق جہنمی ہے. کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ یہ مسند احمد کی روایت. فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول تو ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا جی ہاں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. تو عورتوں کے لیے صبر اور شکر اور زیادہ مشکل کام ہے، لہٰذا مزید کوشش کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں شامل نہ ہوں. جو بھی ہمیں ملا ہے، جتنا بھی ہمارے پاس، اس کو اپریشیٹ کریں. جس نے بھی دیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر. ہر وقت شکوے اور گلے نہ رکھیں، یہ نہیں زندگی میں، وہ نہیں، بچے ایسے، ہسبینڈ ایسا، کاروبار ایسا، فلاں ایسا. کسی مجلس میں جا بیٹھے لوگوں کی یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، صرف پریشانیوں کا ذکر کرنا انہوں نے زندگی کا معمول بنا لیا. میں نے کسی ایک نان مسلم کی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی چیزیں ہماری طرف آنے لگتی ہیں، اور یہ انہوں نے تجربے سے بات اخذ کی ہے. اور ہمارے لیے تو یہاں یہ کہ اگر تم نے شکر کیا تو نعمت آئے گی، اور اگر ناشکری کی تو پھر سزا آئے گی. جو ملا ہے اس کی قدر کریں، اس پر شکر کریں، وہ بھی مل جائے گا جو نہیں ملا. اپنے آپ کو بدلیں، حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. پازیٹیو رہیں، بی پازیٹیو. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اگر تم کفر کرو یا ناشکری کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی ناشکری کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، یعنی اپنے ہاتھ منہ میں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لیے، اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ یعنی انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ سب خود بن گیا۔ ایک آپ کی دنیا کی اس عمارت کی چھت تو خود نہیں چڑھتی، تو آسمان جیسی چھت خود کیسے بن گئی؟ یہاں بھی تو کچھ ایسا ہی ہو جانا چاہیے نا، ایک بن گئی تو باقی سب بھی اسی طرح بنتی جاتی، آپ تمنا کرتے اور آپ کی عمارتیں تعمیر ہوتی جاتی۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، کوئی دلیل۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پہ بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ توکل جو ہے نا، یہ بھی بڑی زبردست صفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا نا تو انسان لوگوں کے ڈر سے نہیں نکلتا کہ اچھا میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ میرے نقصان دے گا، اچھا میں نے ایسا کیا تو یہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ نہیں، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ یاد رکھیے اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے، اور رب سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سورۃ نازعات میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نفس کی خواہش کو روک لیتا ہے، نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جب ہم اپنی خواہش چھوڑ دیں گے تو کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو بھول کر صرف اپنی دنیا کی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے تو جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کوئی جو کرے ایسا۔ انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، یعنی فیصلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کش لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، استغفر اللہ، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ یہاں کافر کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی، اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے۔ یعنی جب اس کو موت آ رہی ہوتی ہے تو اب پورا جسم درد میں ہوتا ہے، اس کے پاس موت ہر طرف سے اور ہر جگہ سے آتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف سے بھی موت اس کو گر لیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی یعنی آخرت کے سفر کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، بوریاں، اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چلو۔
یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے بچنے کے لیے، اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب اسے پکڑ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں اس سے، تو فرشتے ایک پلک جھپکنے کی دیر میں اسے نہیں چھوڑتے اور اپنے اسی ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی موت سے بچائے۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پہ قائم کیا؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ ایسا کرنا اس پہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، یعنی سب مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی قیامت کے دن، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، ہم تو مسکین تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ جیسے دنیا میں تم ہمارے کام بناتے تھے، یہاں بھی کچھ کرو ہمارے لیے۔ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ وہاں وہ اقرار کر لے گا اپنے دھوکے کا، میرا تم پہ کوئی زور تو نہ تھا، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا۔ یعنی شیطان انسان کو پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، وہ تو صرف گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ تو صرف بھڑکاتا اور اکساتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان ان سے اپنے کام کرواتا ہے، اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ تو شیطان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو خوبصورت بنا کے ہمیں دکھاتا ہے، اٹریکٹیو، مزیدار، اور پھر انسان کو ایسا ایسا پھانس لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب شیطان اکسانے لگے، کیونکہ انسان اب جیسے روزے میں کھانے کو کنٹرول کرتا ہے نا، تو ایسے اس قسم کی دل کی بیماریوں کے لیے بھی انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو جب ایسی کوئی چیز اٹریکٹ کرنے لگے، برائی کی طرف انسان جانے لگے، تو پھر اللہ کی مدد مانگنا شروع کر دے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار دے، یعنی برا کرنے پہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ اس وقت تمہاری دعا سن رہا ہوتا ہے۔ مانگو اس سے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں کمزور ہوں، میں پھر پھسلنے لگا ہوں۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ ان کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے جو اللہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب خواہشات حملہ کرتی ہیں تو وہ انہیں پکا ارادہ دے دیتا ہے، اور وہ پھسلتے نہیں پھر، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو اپنی خواہش میں مد نظر رکھتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب اس عورت نے ان کو بلایا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، اللہ کی مدد لی، اور انہوں نے اللہ کی برہان دیکھ لی۔ تو شیطان کیا کہتا ہے پھر؟ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، اب رونے دھونے کی ضرورت نہیں، فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ اپنے ہر کام پہ سوچا کریں یہ نیک کام ہے یا نہیں۔ جب بھی کچھ کرنے لگے تو سوچا کریں یہ کام جو میں کر رہی ہوں، یہ جس راستے میں جا رہی ہوں، یہ اچھا ہے کہ نہیں، اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو چھوڑ دیں، موت کا نہیں پتہ کب آ جائے، تو اللہ کی ناراضگی میں دنیا سے نہ جائیں۔ تو جو لوگ نیک عمل کریں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے کیا جائے گا۔ تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو خوب سلام کر رہے ہوں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت، طیب درخت، پاکیزہ درخت، عمدہ درخت، حدیث سے پتہ چلتا کھجور کا درخت، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، خوب بلند اونچا درخت ہے،
ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ یعنی جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، یہ پاکیزہ بات اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جما دیتا ہے، اسے استقامت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے نیکی پر قائم رہتے ہیں، پھسلتے نہیں۔ پھسلے تو واپس اللہ ہی کو پکاریں، اسی کو پکڑیں۔ اور اسی طرح مرنے کے بعد جب قبر میں ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں، ان پر سوال و جواب کرتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ جواب دے پاتے ہیں۔ لیکن مومن کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے۔ وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لہٰذا پھر اس کی شامت آ جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے رہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور رمضان میں چونکہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، اور جن جن پروجیکٹس میں آپ لگائیں گے، جن جگہوں پر آپ دیں گے، انشاءاللہ اس میں بھی خیر و بلائی آئے گی، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن تمہارے لیے مسخر کیے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ ساری نعمتیں کیوں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مکہ کو، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد کو بھی نہ ڈال دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پہ چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیاں وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے رزق بھی مانگا، ان کی جذباتی ضرورت محبت بھی مانگی، اور ان کی روحانی ضرورت عبادت کی توفیق بھی مانگی، اور اس کے لیے ماحول بھی فراہم کیا۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اس کی توفیق دے، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے،
اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر کیا جواب ملے گا؟ کیا تم وہی لوگ نہیں جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم پہ تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھی کہ پہاڑوں سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ وہاں ملے گا، اچھے کو اچھا اور برے کو برا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، سب تک پہنچانا لازم ہے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں بس اللہ ہی ایک الہ ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، ہدایت پا